عقیدہ خالص لو، عمل کو کچھ ایسا لے کے آئیے کہ کل قیامت کے دن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، جہاد، اس کی نیکیاں محبوب نے کہا کل قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ ہوگا کسی پہ تانا دیا، کسی کو الزام دیا، کسی پہ بہتان لگایا، کسی پہ ظلم کیا، کسی پہ زیادتی کی، کسی کو تھپڑ مارا، کیوں بھائی؟ کسی کا خون بہایا۔ اینا چو جنہیں زندگی چ کسی نو تھپڑ نہیں ماریا، کوئی اوہی ہاتھ چک دو بھی میں واقعی نہیں یار میں اج تک کسی نو تھپڑ نہیں ماریا۔ میں ایک جگہ گیا، اس نے اتفاق سے ڈسکا کے قریب علاقہ تھا، میں نے کہا جی جن نے اج تلک نہ گال نہ کڈی ہوئے یا غصہ نہ کیتا ہوئے، تو ایک نوجوان نے نہ پچھو سٹیج دے پیچھے بیٹھا سی، ہاتھ چک لیا۔ میں پاجی نو کہا کیمرہ ذرا لاؤ تے میں انشاءاللہ دوبارہ سپیشل آنا ہے، اج تے جلسے تے آیا تو میں کسی دن نہ صرف چیک کرنا ہونا کہ واقعی اس بندے نے غصہ نہیں کیتا۔ کہندا جی واقعی نہیں کیتا، میں کدی نہیں غصہ کیتا، تو میں گال بھی نہیں کڈی۔ میں کہا پاجی شادی شدہ جے؟ کہندا جی۔ میں کہا جی گواہی تہاڈی بیگم تو لینی ہے؟ کہندا جی اس عدالت چوں کیڑا پاس ہویا پھر؟ جی میرے حضور پاس تھے۔ ابھی توجہ اور انہمات کے ساتھ تشریف رکھیے، آپ کی محبوب شخصیت ملک پاکستان کے عظیم نامور خطیب، میری مراد حضرت العلام پیکر اخلاص حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی ومتعنا اللہ بعلم نافع، ابھی ان کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ سامعین سے گزارش ہے جتنے احباب کھڑے ہیں اسی جگہ پہ تشریف رکھیے، انشاءاللہ العزیز دین اسلام کے موتی آپ کے دامن میں آنے والے ہیں۔ بڑی ہی قیمتی باتیں آپ کی جھولیوں میں آنے والی ہیں۔ تمام نوجوانوں سے، تمام بچوں سے درخواست ہے کہ وہ تشریف رکھیں۔ جو جلسہ کو سننے کے لیے، کتاب اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں، یہ خطاب کو سن کر جائیے۔ انشاءاللہ العزیز آج کا یہ خصوصی خطاب ہمارے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے دعا کرنے لگا ہوں اس تمنا کے ساتھ کہ جتنے احباب کھڑے ہیں اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں تو وہ بیٹھ جائیں، جو احباب بیٹھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اپنے گھر کی بار بار زیارتیں نصیب فرمائے۔ جو حج بیت اللہ کی سعادت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین حج بیت اللہ کی سعادت کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء کے شہر کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو احباب باہر تشریف فرما ہیں پنڈال میں تشریف لائیں اور خطاب کو سنیں۔ دعوت خطاب دینے لگا ہوں مقرر ذیشان خطیب خوش الحان حضرت العلام جناب پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر،
بیداری کا ثبوت دیجئے، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان صحابہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، شکر گزار ہوں اللہ رب العزت کا کہ جس نے مجھے اور آپ کو اپنی زمین کے اوپر اس لیے چنا ہے کہ ہم اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر سید الرسل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے نام پر مجلس کو سجائیں، مل بیٹھیں، جو اپنے اندر خوبیاں ہیں اس پہ رب کا شکر ادا کریں، اور جو خامیاں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے اپنے محبوب پیغمبر کی سیرت کو رہنما بنائیں۔ بھائیو، اگرچہ آپ ماشاءاللہ لگاتار پروگرام تسلسل کے ساتھ سنتے چلے آ رہے ہیں، انسان ہے، تھک جاتا ہے، لیکن میں ساری تھکاوٹیں قربان کر دوں اس لمحے پر جب ہمارا رب کہے گا کہ یہ جنت بھی تمہاری ہے، جاؤ میرے محبوب کے ساتھ مل کے چلے جاؤ، تو ہم اپنے رب سے دعا بھی کرتے ہیں، گزارش اور التماس بھی کرتے ہیں کہ اللہ گناہگار بہت ہیں، مگر تیرے محبوب کے ساتھ دلی لگاؤ، قلبی محبت رکھتے ہیں، اور تیرے محبوب نے کہا تھا المرء مع من احب، انسان جس سے مخلص ہو کے پیار کرتا ہے دنیا میں بھی اسی کے ساتھ ہی رہتا ہے، قیامت کو بھی رب اس کا ساتھ دے دے گا۔ تو اللہ، ہم تیری جنتوں میں تیرے محبوب کا ساتھ مانگتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں کچھ رنگ معاشرے کے آپ کی نظر کروں گا۔ میں کوئی خیالی پلاؤ نہیں بنانا چاہ رہا، یا رات کے ان لمحات میں اپنی گفتگو کو صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ سوچ بدلیے تاکہ طرز عمل بدلے۔ سوچ مرضی کی نہیں، بلکہ وہ سوچیے جو سوچ دینے والے کو پسند ہے، اور ویسے سوچیے جیسے سوچوں کے حاکم اور امام الانبیاء کو جیسے اللہ نے سیرت دی اور انہوں نے سوچا۔ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے
میرے محبوب کی پوری زندگی اس دعوت میں، اصلاح میں گزری ہے کہ دنیا میں آ کر بندے کو جہاں سے کچھ فائدہ ملتا ہے بندہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرے مشکل میں کام آیا ہے، لہٰذا میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میری بگڑی بنانے والا، میرے دکھوں کو ٹالنے والا، مشکلوں کو حل کرنے والا یہ بندہ ہو سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پہ جتنی مشکلیں آئی ہیں کائنات میں کسی انسان پہ نہیں آئیں۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو زندگی میں آواز دی، بلایا، پکارا، پاس بٹھایا، کوئی گھر کا سامان لے کے آ گیا، کوئی پیسہ لے کے آ گیا، کوئی اونٹ لے کے آیا، کوئی زیور سونا چاندی لے کے آیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، افراد میں سے، طاقت اور قوت میں سے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی، بھلائی اور اچھائی کے کاموں میں کسی کو آواز دینا یہ عقیدے کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ میرا رب مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، دکھوں کو ٹالنے والا وہ صرف اکیلا اللہ ہے۔ دنیا کا ہر شخص جتنا مرضی بڑا ہو، طاقتور ہو، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جسے موت آنی ہے، موت بذات خود ایک مشکل ہے، وہ سکرات الموت میں ہے، اور وقت کے پیمبر بھی کہیں رب اعنی علی سکرات الموت، الا ان للموت لسکرات، یہ موت کی تلخیاں ہیں لوگوں، خبردار ہو جاؤ، موت بڑی سخت ہے۔ اور اے اللہ میری مدد فرمانا، میری مشکلیں آسان فرمانا، موت کے ان لمحات میں تلخی اور سختیوں کی ان کیفیتوں کو آسان فرمانا۔ اپنی سوچ کو مشکل اوقات میں کنٹرول رکھنا کہ رب نے ڈاکٹر کو، حکیم کو، طبیب کو، دم کرنے والے کو، دعا کرنے والے کو میرے لیے ایک ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہے۔ جیسے ڈاکٹر جان چھڑانے کے لیے کوئی غلط انجیکشن لگائے تو ہم اچھا نہیں کہتے، ایسے ہی خوشبودار، لچھے دار، مزیدار، بہت ہی مزین، حسین و جمیل لب و لہجے میں کی ہوئی گفتگو جو اللہ کی توحید کے خلاف ہو، وہ اس انجیکشن سے بھی بدتر ہے جو کسی ڈاکٹر نے غلط لگا دیا ہو اور اس کے نتیجے میں موت واقع ہو جائے۔ جسموں کی موت اتنی خوفناک نہیں ہے جتنی عقیدے کی موت ہے، تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ الہ العالمین وہ عقیدہ عطا فرما جس کی خاطر میرے اور آپ کے پیمبر نے پوری زندگی اپنوں اور بیگانوں سے لڑتے ہوئے گزار دی۔ دوسری گزارش، لا الہ الا اللہ پڑھ کے یہ سمجھ لینا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ محبوب کا فرمان ہے، سچ ہے، برحق ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جسے کلمہ خلوص نیت سے پڑھا مگر بعد میں عمل کا موقع نہیں ملا، اس صحابی کی طرح کہ جنہوں نے کہا تھا کہ محبوب دین کے موٹے موٹے عمل بتائیں، آپ نے بتائے، اور اس نے یہ کہا کہ میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا، تو آپ نے کہا جس نے جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے، اور وہ مڑا ہے، سواری پہ چڑھا ہے، گرا ہے، گردن ٹوٹی ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، عمل کا موقع نہیں آیا۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ اس کے خلوص نیت کی بنیاد پہ اسے جنت عطا کریں گے۔
لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اگر رب نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، مہلت دی ہے، عمل کا مقام دنیا عطا کی ہے، اور پھر بندہ کہے کہ کلمہ ہی کافی ہے، تو تیرے رب نے عمل بھی مانگا ہے۔ ان الانسان لفی خسر کہنے کے بعد، زمانے کی اثر کی قسم اٹھانے کے بعد، پوری کائنات کا اور میرے پیغمبر کی سیرت کا خلاصہ یہ ہے، والعصر، عصیر کہتے ہیں جوس کو۔ کسی بھی پھل کا نچوڑ کیا ہے، جیسے وہ اس کا عصیر ہوتا ہے، جوس ہوتا ہے، پوری کائنات اور سارے وقتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ انسان خسارے میں ہے جس کے پاس ایمان خالص اور عقیدہ صحیحہ نہیں۔ الا الذین آمنوا، خسارے سے بچائے گا تو ایمان خالص، وعملوا الصالحات، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد عمل کا ٹائم ملا ہے تو پھر وہ عمل کرنا بھی ضروری ہے کہ جو اللہ کے ہاں منوانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ بھائیو، بڑی اہم چیز ہے، بڑا اہم نقطہ ہے۔ سیرت کو سنتے ہوئے مجھے اور آپ کو یہ زندگیاں گزر گئی، اسی سٹیج پہ مجھے بھی آتے ہوئے ایک وقت گزرا ہے۔ عمل کی دنیا میں زیرو ہیں یا ہیرو ہیں، مسلک کی تبدیلیاں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دنیا ہو رہی ہے۔ 4200 مذاہب اور مسالک اس فکر میں ہے کہ لوگوں سے ٹوٹ کے میرے ساتھ آ جائیں، مگر میری ایک ہی تڑپ ہے کہ لوگ ذاتی سوچ سے نکل کے، ذاتی کرداروں سے نکل کے، سوچ بھی وہی اپنا لیں جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور کردار بھی وہی اپنا لیں جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کامیابی اس میں، اس پہ میں کچھ مثالیں رکھنا چاہتا ہوں۔ بھائیو، اس وقت ہر بندے کی کوشش ہے کہ دوسرے کو برا کہہ کے خود کو جنتی ثابت کر لیتا ہے، مگر اپنے گریبان میں جھانکنا مشکل ہوتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اللہ نے اسے عقیدے کی نعمت دے دی ہے۔ بات عمل کی ہے۔ سب سے پہلے اپنے عمل کو خود ٹیسٹر لگائیے، لوگوں کے کہنے پہ نہ جائیے۔ لوگ جو مرضی کہتے ہیں کہنے دیں۔ ہمیں لوگوں کا بڑا ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا کہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، بولیں گے، گزر جائیں گے۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے، زخم پہ لگے گا، لفظ تک بھول جاؤ گے، شکل تک بھول جاؤ گے، کہنے والا کون تھا یہ بھی بھول جاؤ گے، لیکن کردار امر ہو گیا۔ آج دنیا نہیں جانتی اس گرگٹ کو کہ اس کا رنگ کیا تھا، جس نے پھونکے مار کے ابراہیم علیہ السلام پہ جو ہے وہ جلانے والی آگ کو اور بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ اس کی پھونکوں سے آگ پہ کوئی اثر تو نہیں پڑا، لیکن اس کا کردار ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا، یہ جہاں بھی ملے اسے مار دو، اس کی نسل جہاں ملے اقتلوا کل وز، مار دیا جائے۔ اور جس نے پانی کی چونچیں بھر بھر کے لا کے پھینکنے کی کوشش کی تھی، اس سے آگ بجھی نہیں تھی، مگر کردار ثابت ہو گیا۔ کہا ہدہد کی نسل کو مارا نہ جائے۔ اپنا کردار خود دیکھیے۔ سب سے پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد اور پڑھانے کے بعد میرے محبوب کا کوئی بھی صحابی اور آپ خود بھی، آپ سے اگر آپ کی زمین چھن جائے، بیوی بچے چھین لیے جائیں، کاروبار چھین لیا جائے، وطن علاقہ چھین لیا جائے، جلا وطن کیا جائے، اور جہاں آپ دیس نکالا ملا ہو وہاں چلے گئے ہوں، ہجرت پہ مجبور ہو گئے ہوں، اور دنیا جلا وطن کرنے کے لیے پوری پلاننگ کر چکی ہو، 12 تلواریں قبیلے نکل چکے ہوں، اور آپ کے پیچھے غزوے پہ غزوے لگا دیے گئے ہوں، کہیں تو دل کرتا ہے نہ کہ امان ملے، نہ کہیں مجھ کو امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی۔
میرے محبوب نے پوری زندگی زمین کے اوپر کسی ڈھیری پہ سر نہیں رکھا. یہ میرے پیمبر کا کردار ہے. محمد الرسول اللہ علیہ وسلم پہ جتنی مرضی مشکلیں آئیں، کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، اللہ کے گھر میں آ کے مسجد میں قیام کر کے رکوع کر کے سجدے کر کے تشہد میں بیٹھ کے ساری دنیا کے سامنے یہ شہادت کی اکیلی انگلی لہرا کے کہا میرے ایک اکیلے اللہ سے مجھے کوئی توڑ نہیں سکتا، مشکل حل کر سکتا ہے تو وہ اکیلا مشکل کشا ہے، وگرنہ 1.25 لاکھ انبیاء کی ڈھیریاں موجود تھی، کسی ایک ڈھیری پہ سر رکھ دیتے. لوگوں، سیرت کانفرنس آپ کو دعوت دیتی ہے. آپ کا جو بھی مسلک ہے مبارک ہو، لیکن کردار کو ذرا عمل کریں اور ثابت کریں کہ جب مجھ پہ مشکل آتی ہے میں رب کے در کی طرف جاتا ہوں، یا مجھے اسی وقت پتا چلتا ہے کہ میرے اوپر جن جنات اسیب جادو ٹونے شونے یہ وہ ہو چکا ہے، اور پھر جو مجھے جو کہے وہ میں کرنے کو تیار ہوں. کسی نے کہا کہ یہ تعویذ لے، اس کو ڈولے سے باندھ، تو میں نے باندھ لیا. کسی نے کہا کہ اس کو ناف پہ باندھ، تو میں نے باندھ لیا. کسی نے کہا کہ یہ پیشاب سے لکھا جائے گا تو میں پیشاب لے آیا. کسی نے کہا کہ یہ الو کے خون سے لکھا جائے گا تیری مشکلیں حل، تو میں الو کا خون لینے نکل پڑوں. کسی نے کہا کہ کوئی پرانی قبر سے کھوپڑی نکال کے لا، یہ کیا جائے گا وہ ہوگا، تو میں اس کے لیے تیار ہو جاؤں. مجھے کوئی کہے کہ فلاں ڈھیری پہ جا کے سر رکھ اور ماتھا ٹیک کر کے جو ہے یوں کہے ایسے کہے تو میں تیار ہو جاؤں. تو پھر میرے لا الہ الا اللہ نے مجھے فائدہ نہیں دیا. میرے پیمبر نے کلمہ پڑھ کے کسی بھی مشکل میں کسی ڈھیری پہ سر نہیں رکھا. اگر تیرا میرا سر کسی ڈھیری پہ گیا ہے تو جناب نظر ثانی فرمائیے، سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا. یہ چائنا کے پھول پتیاں سیم گلاب جیسی، مگر وہ خوشبو نہیں ہے جو تیرے قدرت نے رب ذوالجلال نے گلاب میں ڈالی ہے. جو سیرت کی خوشبو ہے وہ تیرے میرے کردار میں نظر آئے تو مبارک، نہیں تو نظر ثانی ضرور کرے. آج کی کانفرنس دعوت دے رہی ہے. دوسری گزارش، عمل کی دنیا میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بڑا اہم ہے. اگر انہی میں کمی آ گئی تو قیامت کے دن عمل نامے مسئلہ بن جائیں گے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ تیرے میرے محبوب نے کہا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے کنگلا، فقیر، غریب، مسکین، یتیم اور مفلوق الحال بندہ کون ہوگا؟ المفلس من امتی. کہا کہ وہ بندہ ہوگا جس کے پاس زکوٰۃ کے ڈھیر، خیرات کے ڈھیر، ثواب کے ڈھیر، نمازوں کے انبار، لا تعداد قیام، ان گنت رکوع، سجود کی بھرمار، روزے پہ روزہ، بہت متقی اور پرہیزگار، عمرے ان گنت لا تعداد، حج پہ حج، الحاج. لیکن تیرے پیمبر کی سیرت میں جو تھا وہ نہیں لے کر کے آیا، کیونکہ آقا نے صرف نمازیں نہیں پڑھی بلکہ سنیے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو نصیحت کیجئے، درس دیجئے. آپ نے علماء بلائے ہیں نا کس لیے؟ کہ تقریر کر جائیں. وہ چل کے آیا کہ محبوب مجھے کوئی تقریر کریں، کوئی واز کریں، کوئی نصیحت کریں، کوئی درس دیں، کوئی سبق دیں، مجھے کوئی لیکچر دیں، مجھے سمجھائیں یا سکھا دیں. میرے محبوب نے سوچ بدلی، کہا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا. سن رہے ہیں؟ غصہ نہیں کرنا. اس بندے نے 3 مرتبہ کہا کہ محبوب غصہ نہیں کروں گا، لیکن کوئی سبق بدل دے، سبق بدل دے. ہم ایک دن ایک سبق پڑھ لینا تھک جاتے ہیں، ایک ٹاپک دوبارہ کوئی بیان کر دے تو تھک جاتے ہیں. اگر پہلے خطیب کا بھی ٹاپک وہی ہو، دوسرے کا بھی وہی ہو، تیسرے کا بھی وہی ہو، آپ اٹھ کے جاتے بنیں گے. میرے محبوب نے ٹاپک نہیں بدلا، لا تغضب، غصہ نہیں کرنا.
سر جی آج پورے پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ گرم ہے، ہر بابا تتا ہے، ہر جوان ماشاءاللہ بالکل پوری ریس پکڑتا ہے. میٹر اگر شو کرے نا ہیٹ والی سوئی ٹاپ پہ جا رہی ہے تو ہم گاڑی روک لیتے ہیں، مگر عجیب بات ہے کہ جب کوئی غصے میں ہو تو سوسائٹی بھی ریس اور دیتی ہے. پتہ ہے ریس کیا ہوتی ہے ہماری؟ جب کوئی غصہ کر رہا ہے، دو لڑ رہے ہیں، اسی انہوں پچھو جفا پاڑ کے کھچی دا اے دی ریس ہے. جب آپ اس کو پکڑ کے کھینچتے نا کہ چل جانے دے، وہ سمجھدا کہ میں انہوں لے گیا سا، بس اے مینوں جفا نہ پاؤندا تو میں تے اج جیتیا سا. وہ اور غصہ کرتا ہے. اس صحابی کی زندگی پڑھنا کبھی، میں دعوت دیتا ہوں. آج کی کانفرنس لکھا ہے کہ مرتے دم تک اس بندے کے چہرے پہ غصہ دیکھا بھی نہیں کیا اور اس نے کبھی غصہ کیا بھی نہیں. میں اس بستی میں پوچھتا ہوں، شہر والے لوگ تو چلو اوداں دی خوراک کھاندے رہنا، تسی تو دیسی ماحول چو. کیا 80 سال کے بابا جی سے لے کے 8 سال کے بچے تلک پوچھ سکتا ہوں کہ کوئی ایک فرد ایسا مل جائے جس نے یہ حدیث سنی نہ ہو یا سنی ہو تو سننے کے بعد کبھی غصہ نہ کیا ہو؟ کیوں بھی رہے ہو؟ بڑا آسان ہے کہنا لا تغضب، بڑا آسان ہے ترجمہ پڑھ لینا، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر. تو ماشاءاللہ تھوڑا جا کسی نے چھیڑ کے دیکھ لو، باقی کو چھوڑے، خطیب یہاں بیٹھا ہو نا، اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے، اخلاق مصطفیٰ بیان کر رہا ہو تو اپنا اخلاق بگڑ جائے گا، کوئی چھیڑ کے تو دیکھ. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. ہماری سوچ ہی نہیں بدلتی، ہماری سوچ ہی ہے کہ غصہ کرنا ہے. پتہ ہے جتنے باوے، جتنے عامل، جتنے کردار اس وقت کما رہے ہیں، جتنی میڈیسن، جتنی جو ہے ہماری فارمیسیز، جتنے میڈیکل سٹورز، جتنی یہ کمپنیاں ہیں، کہاں سے کما رہی ہیں؟ ماشاءاللہ ہر بندہ ہائپر ہے، ہر بندہ ٹینشن میں ہے، ہر بندہ انزائٹی میں ہے، ہر بندہ جو ہے وہ غصے میں ہے، ہر بندہ تکلیف میں ہے، ہر بندہ جو ہے وہ ماشاءاللہ ریس پہ ہے، ہر بندہ گرم ہے. تو پھر یہ سیرت کن کے لیے؟ غیروں کے لیے، غیروں کے لیے. کسے بندے نو پوچھ لو وہ ہر ویلے بوڑھی تے تتا ہے. کسی بیگم سے پتہ کر لیں، کہندی بس وس نہیں چلدا، نہیں تے اس چمٹے نال نا یہ نک جڑا ہے نا تھوڑا بہت وہ بھی لا کے پرے مارا. حکمرانوں کو غصہ ہے عوام پہ، عوام کو غصہ ہے حکمرانوں کو، ایک پارٹی کو غصہ ہے دوسری پارٹی پہ، اس پارٹی کو اس پارٹی پہ غصہ ہے، ایک برادری والا دوسرے برادری پہ غصہ کر کے بیٹھا ہے، شریکے کو شریکے پہ غصہ ہے، بھائی کو بھائی پہ غصہ ہے، بھابھیوں پہ غصہ ہے، نندو پہ غصہ ہے. جناب پتہ تو کر کے دیکھیں کہ کون ہے، استاذ بھی غصے میں ہے، شاگرد بھی غصے میں ہے. علاج گولیاں نہ لونا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. معراج کا، اسراء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ قرآن ہی تیرے لیے علاج ہے، یہی تجھے سیدھا کرے گا. صاحب قرآن نے کیا، حکم دیا، یہ کام نہیں کرنا، روکا، وہ صحابی رک گئے. پتہ ہے کمی کس چیز کی ہے؟ وہ سنتے تھے تو کمال سنتے تھے، اور جو سن لیتے تھے وہ مان لیتے تھے. ہم سنتے بھی صحیح نہیں ہیں اور مانتے تو بالکل نہیں. تو آئیں آج فیصلہ کریں کہ کوئی ایک سبق میں پلے باندھ کے جاؤں گا، زیادہ نہیں تو اس پہ میں عمل ضرور کروں گا. دوسری مثال لے لیں، میرے محبوب کے پاس ایک اور صحابی آیا، کچھ دن رہا، جاتے ہوئے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیں. پتہ ہے آپ نے کیا نصیحت کی؟ کہا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا.
سوچ کے بولنا، کوئی ایسی بات منہ سے مت نکالنا کہ بول لو اور بعد میں ایکسکیوز کرنا پڑے، معذرت کرنا پڑے، نظریں جھکانی پڑے، شرمندگی اٹھانی پڑے۔ لا تکلم بکلام تعتذر منہ غدا۔ اج ماشاءاللہ فون آندا ہے، سر جی پروفیسر صاحب گل کر رہے ہو جی، ایک گل کرنی سی۔ میں کہا جی حکم۔ کہندے جی تواڈے کول کوئی تھوڑا جہا ٹائم لے کے تنہائی چ گل کرنی ہے، کوئی ہور بندہ نہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا خیریت کوئی ایڈی کوئی سیکرٹ ہے؟ کہندا جی بس یارا شرم و حیا والی گل ہے تے کسے دے بیٹھیاں گل نہیں ہونی، تواڈی مہربانی تھوڑا جہا ٹائم دو۔ میں نے کہا جمعے کو آ جانا۔ جمعے کو آیا، کتنی دیر بیٹھا رہا، جب تک اٹھ کے میں سائیڈ پہ نہیں گیا اس نے بات نہیں کری، کیونکہ آج شرمندہ ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا کیا کر بیٹھے ہو؟ کہندا جی غصے چ ساں تے 3 دفعہ بڈھی نو آکھیا طلاق طلاق طلاق۔ ولا تکلم بکلام تعتذر منہ غدا۔ بولنا ہے تو پہلے سوچ سوچ کے بولنا۔ ابھی تو حاکم ہے، ابھی تو بادشاہ ہے، ابھی تو حکمران ہے، لیکن جب بول دے گا تو اپنے لفظوں کا غلام ہے۔ لفظ حکمرانی کروا دیتے ہیں، لفظ لوگوں کی قدموں میں گرا دیتے ہیں۔ میں کہ جی پھر کی ہویا، غصے سے بادشاہ سلامت، تیرا گھر، تیری بیوی، تیرے لفظ، تیرے بول، تو کیا تو بہت نہیں۔ کہندا جی قسم 3 دن ہو گئے بچیاں نے روٹی نہیں کھادی، وہ ماں ماں کردے نے، میں کتھوں لیا ماں؟ تو جڑا چھوٹا ہے مینوں تو فیڈر بھی نہیں بنا کے دینا ہوندا، تے جنہاں نے چک چکا کے غصہ دوایا سی وہ کہندے ہن اسے نوں سد جیڑی جم کے سٹ گئی ہے، تے وہ بھیڑاں نے ایک فیڈر بھی نہیں بنا کے دیتا۔ سوچ بدلو کہ انداز بدلیں۔ آئیے سیرت میں لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، اور اگر غصے میں بول رہے ہو تو ذرا رک۔ لا تکلم بکلام تعتذر منہ غدا، یہ نسخے مصطفیٰ 1457 برس پہلے آپ کو اور مجھے دے کر کے گئے، مگر آج تک کیا مجال۔ میڈیکل اسٹور سے گولیوں کا پھکا تو لے کے ڈال لیا کہ کہیں محبوب سے لے کر کے بھی کبھی اس چیز کو دیکھا ہو کہ غصے میں آ کے چپ ہو جانا ہی بہتر ہے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، جاگن ڈے ہو تو سو جاؤ، اکھاں ہی نوٹ لو، اندر ہو تو باہر چلے جاؤ، باہر ہوتے اندر آ جاؤ، آسانی ہو جائے گی۔ اس وقت تڑاخ 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 طلاق طلاق طلاق۔ ہوں آیا اونٹ داڑھ تھلے، اور داڑھ اسی مولوی کی ہے، جس سے جا کے پوچھنا ہے جی ہوں کی کراں، انہیں کہنا بیوی حلال کر، تیرے تے حرام ہو گئی ہے۔ میں کہتے پھر کی، انہیں صحیح کیا، حلال کر لو، حرام شے نو حلال کر لینا چاہیے۔ کہندا جی پر وہ کہندا کہ حلال بھی کسی مولوی نہیں کرنی ہے، تو میں آخیا کسی کزن کو کرا لا۔ کہندا جی شریکہ تے وہ تو بھی بھیڑا ہوندا ہے، تے انہاں تو ہی تے اگے کھو کے لئی سی، تے جے پھر انہاں دی داڑھ تھلوں لگاونی تے پھر کاہدا چسرا۔ میں کہا پھر سوچنا سی پہلے پھر بولنا سی۔ کہندا جی اس ویلے غصے چ سی، پتہ نہیں لگا۔ یہ سیرت ہے۔ تیرے پیغمبر کی 1-2 بیویاں نہیں تھیں، غربت بھی تھی، ڈیمانڈیں بھی تھیں، مسئلے مسائل بھی تھے، مگر کیا سمجھایا؟ اگر نہیں بن رہی نہ بول، لیکن سوچ کے بولنا ہے تو صرف 1 دفعہ کہہ دے طلاق، وارننگ بھی ہو جائے گی، 3 ماہ ٹائم بھی مل جائے گا، عزت بھی باقی رہے گی۔ عورت کو بھی کہہ دیا ہے کہ لفظ طلاق سن کے بگڑ کے بھائیوں کو بلا کے، باپ کو بلا کے بھاگ نہیں جانا، 1 to 5 بلا کے، گاڑیاں بلا کے، بلکہ اسی گھر میں عدت گزارنی ہے جہاں تیرا شوہر رہتا ہے۔ اسے بھی 3 مہینے ٹائم مل گیا کہ سوچ لے، اسے بھی 3 ماہ ٹائم مل گیا کہ سوچ لے۔ 3 مہینے میں کوئی دن ایسا نہیں آئے گا کہ اپنی غلطی کا احساس ہو کہ میں غلط تھی یا وہ غلط ہے۔
اگر غلطی کا احساس ہو جائے، نہ بیچ میں ساس، نہ بیچ میں سسر، نہ بیچ میں سالہ، نہ کوئی کزن، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوچلا، نہ کوئی تیجا رلیا نہیں تے چگا گلیا نہیں. تیرے نبی تیرے خیر خواہ سیرت تیرے سامنے، بولنا ہے تو ایک بول، کام وہی ہو جائے گا. اگر 90 دن کے اندر عقل ہے، سوچا ہی سوچا، اور پھر تیری جو ہے وہ انشاءاللہ رجوع ہو جائے گا. رجوع کرنے کا حق دے دیا ہے. مرد عورت دونوں مل کے اپنے بیڈ روم کی حد تلک رہ کے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. سیرت کی خوشبو الگ ہے کہ تیری عزت بھی رہے، آبرو بھی رہے، وقار بھی رہے، معیار بھی رہے، تیرا ہاتھ بھی اوپر رہے، تیری عزت بھی تیرے گھر میں رہے، کوئی تیسرے بندے کے بیچ میں دال نہیں گلے. اسے سیرت کہتے ہیں، اسے کردار کہتے ہیں. لا تغضب ولا تکلم بکلام تعتذر منہ غدا. بیٹا آپ پاس بیٹھ کے ہی فرنٹ پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. جی کوئی سیرت کانفرنس کی کوئی سمجھ آئی؟ میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی میٹھی میٹھی سنا کے فضائل کے اوپر باتیں کر کے آپ کو چلا جاؤں، لیکن یار اس مجلس کا فائدہ کیا ہے جہاں کسی دکھی کا دکھ سکون میں نہ بدلے، بیماری علاج میں نہ بدلے. یار یہ قرآن کا دعویٰ ہے، دنیا میں ہر حکیم دوا دے گا، ہر ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، شفا نہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم جو قرآن میں دیتے ہیں وہ ہے ہی شفا. یہ ایسی دوا ہے، گارنٹیڈ ہے. آگے چلیے. ہم کتنی دفعہ ایسے بول لیتے ہیں، بعد میں ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے رشتہ داریوں میں، گفتگو کے اندر. تو کیوں بولتے ہیں ایسے بول؟ تیسری مثال، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سیرت دی ہے کہ منافقت نہیں کرنی، منافقت نہیں کرنی. ایک بات پوچھوں، میرے علاوہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا منافق ہے. نہیں تو صبح کسی جگہ چلے جائیں، ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے وڈا منافقی اور رئیس المنافقی، یہ ایسے ہے وہ ویسے ہے. تو کیا یہ جملے تیرے محبوب نے پوری زندگی عبداللہ بن ابی کو اس کے منہ پہ یا اس کے پیچھے ایسے بولے تھے؟ میرا اور آپ کا کردار سیرت سے دھلا ہوا ہوتا، میں نے کبھی اپنی طرف انگلی موڑ کے ہی نہیں دیکھی. آئیے ذرا آج سیرت کانفرنس بلاتی ہے کہ کٹہرے میں کھڑے کر کے کبھی خود کو بھی چیک کرو. محبوب نے منافق کی جو 4 بڑی نشانیاں بتائی ہیں، انہاں چوں ذرا تیناں تے تھوڑی جی گل کر لئیے تاکہ اپنا کردار واضح ہو جائے. محبوب کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی سبق پڑھا دیں. حبیب کبریا نے کیا کہا کہ لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہیں دینی. واحد شہر ہے شور کوٹ جدے رہن والے میں کدی گال کٹ دیا نہیں سنے. یہ میرا اس نے جانا ہے. حضور نے کہا گالی نہیں دینی. صحابی کہتے ہیں ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے مرتے دم تک انسان تو درکنار، میں نے کسی حیوان کو بھی گالی نہیں دی. یہ ہے سیرت، یہ ہے خوشبو، یہ ہے سبق، یہ ہے سیکھنا، یہ ہے سمینا، یہ ہے عطانا، یہ ہے آمنا، یہ ہے صدقنا. چلو میں تو ماڑا بندہ پاجی، ظاہر سٹیج تے رہی دا اونچ نیچ ہو جاندی ہے. تسی تے ماشاءاللہ درویش لوگ ہو. ہیر دے ماپیاں دا تواڈے نال واہ سارا تعلق ہے. تے کوئی ایک ادھا ویرا، کوئی بزرگ، کوئی بابا، کوئی جوان، کوئی بڈھا، کوئی بچہ جنہیں اج تک شور کوٹ چ رہندے ہوئے کدی گال نہ وائی ہوئے تے کوئی چہرہ چورا، کوئی ہاتھ ہتھ پاجی چادراں چودراں لپیٹ کے بیٹھے نے. انہاں نوں کہیے کیمرے تواڈے حل کرن. جیڑا بندہ ہاتھ چک کے اعلانیہ کہے بیٹھے رہو جی، انہاں کوئی نہیں اٹھنا، ایویں چادر لاتی جے جی. جنہیں گال نہ کڈی ہوئے اج تک کوئی ایک ادھا ہاتھی یا منہ ہی وکھا چھڈو. اسی بھی کتے دنیا چ پھری دا کہیے بھی شور کوٹ بستی حیدرآباد چ
حیدر کرار تے منہ تے تھکیا سی تے بدلہ نہیں سی لیا تے سانو کوئی ایک گال کڈ کے تے ویکھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پکا منافق ہے، لڑے تو گالی دے. لو پاجی آ بیٹھا جے منافق، انگلیاں دے رخ ایداں کر کے تے بہت کیتے. یہ پیو منافق، یہ دادا منافق، یہ چاچا منافق، کدی یہ بھی کہو بھی یہ پوترا بھی منافق. اپنے حل تے کرو نا. کدی سیرت دی اللہ دی قسم سمجھ آ جائے، سیرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے پیغمبر نے نہ گالی دی ہے نہ گالی کی معاونت کی ہے. صدیق اکبر کو گالی پہ گالی مل رہی ہے، گالی پہ گالی. تنگ آ کے بجنگ آمد صدیق اکبر نے جواب میں ایک جملہ بولا. پتہ کیا تھا؟ امسس برز اللات والبنات. محدثین نے دا جڑا ترجمہ کیتا نا، بالخصوص ساڈے اردو دان طبقے نے، میں اس ترجمے تو راضی نہیں. دنیا کی تہذیبوں کو جاننے کے بعد، وسیبوں کو دیکھنے کے بعد، ساڈے پیور پنجابی علاقے چ ایک جملہ بول دے یار یہ ٹوئے چ بڑے آئیں کتے باہر نکل. یہ مانا میرے کاغذاں چ بسا اوقات گال نہیں ہوندا کہ یار موضوع چھڈ، ٹاپک چھڈ کسی اور ٹاپک تے گل کر. آپ کے علاقے میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہوں گے. تو وہ چونکہ لات منات عزا حبل ود سوا یغوث یعوق نصر نائلہ اسی کے ارد گرد 360 سے نکل ہی نہیں رہے تھے. اور صدیق اکبر کن کی دعوت دے رہے تھے؟ اللہ کی، اللہ وحدہ لا شریک کی، قل هو اللہ احد کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کی. اور وہ بار بار وہی. تو بدلے میں کیا کہا؟ او یار چھڈ جان انہاں دی، لات منات دی جان چھڈ، نکل انہاں دے ٹوئے. حضور پاس کھڑے تھے، آپ چل دیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور یہ مینوں گالاں کڈدا سی تے تسی چپ کر کے میرے نال کھڑے رہے ہو، تے جدوں میں کتے تنگ آ کے جواب دے دیتا ہے تے تسی ٹر پئے ہو. میرے محبوب نے کیا کہا تھا؟ جب کوئی گالی دیتا ہے تو آسمان سے فرشتے نیابت کرتے ہیں، لیکن جب آپ خود وکیل بن جاتے ہیں اور معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، تیرا رب جو ہے پھر اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ تو جان، اب تیرا کام جانا ہے. پیغمبر کو ابتر کہا، جواب کہاں سے آیا تھا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. مجنون کہا گیا. 16 آیتیں آسمان سے کس نے اتاری؟ تیرے رب نے اتاری. تیرے میرے پیغمبر کو جب جب جہاں جہاں جو جو بولا گیا، پیغمبر نے بدلے میں گالی نہیں دی. تو پھر خطیب کو اجازت کون دیتا ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے گالی دے اور کہے جی تسی مینوں ایک گال کڈی ہے میں تہاڈیاں پشتاں پون کے رکھ دینی ہیں؟ عام بندہ کیا کرے گا جب اس کو پتا ہے کہ یہاں کلچر ہی گالی کا ہے؟ تو اللہ کے لیے اپنے انداز بدلیے. یہی سیرت کا پیغام ہے. منافق کی دوسری مثال آپ نے دی، کہا جو وعدہ کرے اور وعدہ مخالفت میں گزار دے، وعدہ خلافی کرے، یہ بندہ منافق ہے. مینوں اللہ تو بڑی امید ہے کوئی اتنے منافق تو نہیں نہ بیٹھا، سارے مسلمان ہو، کلمہ گو ہو جائے. جڑے جڑے مسلمان ہو ہاتھ چکو، صرف مسلمان اللہ قبول کرے. ہوں وہ بندے ہاتھ چکو جن نے کدی وعدہ کر کے مخالفت نہ کیتی ہوئے میرے سمیت. میرے کول تو بھائی ہو جاندی ہے جی. میں کہ شاید کوئی لب بھی جاوے. حضور نے کہا کہ جو وعدہ خلافی کرے وہ اینا کہ کہہ دو حدیث دے لفظ نے، وہ پکا. اچھا گالی بھی ہم دیتے ہیں، وعدہ خلافی بھی ہم کرتے ہیں. تیسرے نمبر پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو بولے تو جھوٹ بولے. ایک بندہ چاہیے جنہیں زندگی چ جھوٹ نہ بولیا ہوئے، اللہ انہوں فرض کفایہ بنا کے گناہ معاف کر دے. ایک بندہ صرف جنہیں زندگی چ جھوٹ نہیں بولیا.
جتھے انہیں بولی دا ایک کہہ کے ہاتھ چوکی دا وہ یہ بھی جھوٹ سی. اچھا علامتیں ساری میرے اندر پوری ہیں، منافق پھر دوسرے ہیں، تو پہلے میں اپنی فکر کروں کہ نہیں کروں؟ نہیں. میں اور بھی مثالیں ہیں دے سکتا تھا، لیکن یہاں بات کو روک کے تھوڑا آگے. عقیدہ خالص لو، عمل کو کچھ ایسا لے کے آئیے کہ کل قیامت کے دن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، جہاد، اس کی نیکیاں محبوب نے کہا کل قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ ہوگا کسی پہ تانا دیا، کسی کو الزام دیا، کسی پہ بہتان لگایا، کسی پہ ظلم کیا، کسی پہ زیادتی کی، کسی کو تھپڑ مارا. کیوں بھائی؟ کسی کا خون بہایا. اینا چو جنہیں زندگی چ کسی نو تھپڑ نہیں ماریا، کوئی اوہی ہاتھ چک دو بھی میں واقعی نہیں یار میں اج تک کسی نو تھپڑ نہیں ماریا. میں ایک جگہ گیا، اس نے اتفاق سے ڈسکا کے قریب علاقہ تھا. میں نے کہا جی جن نے آج تلک نہ گال نہ کڈی ہوئے یا غصہ نہ کیتا ہوئے، تو ایک نوجوان نے نہ پچھو سٹیج دے پیچھے بیٹھا سی، ہاتھ چک لیا. میں بھاجی نو کہا کیمرہ ذرا لاؤ تے میں انشاءاللہ دوبارہ سپیشل آنا ہے، آج تے جلسے تے آیا تو میں کسی دن نہ صرف چیک کرنا ہونا کہ واقعی اس بندے نے غصہ نہیں کیتا. کہندا جی واقعی نہیں کیتا، میں کدی نہیں غصہ کیتا. تو میں گال بھی نہیں کڈی. میں کہا بھاجی شادی شدہ جے؟ کہندا جی. میں کہا جی گواہی تہاڈی بیگم تو لینی ہے. کہندا جی اس عدالت چ کیڑا پاس ہویا پھر؟ جی میرے حضور پاس تھے. یہ ہے سیرت. بیگم سے پوچھا گیا اور ٹائم بھی غصے کا تھا، غصہ کرنا بنتا تھا. میرے محبوب ستو لے کے پانی لے کے 1 مہینے کے لگ بھگ ہو گیا تھا، مکے کو چھوڑ کر کے، گھر کو چھوڑ کر کے، اور اپنی اکیلی بیوی جو ہے تنہا سیدہ خدیجہ کو کہاں گئے ہوئے ہیں؟ جبل نور کی غار ہیرا میں. جب واپس آئے ہیں بدن کانپ رہا ہے، ٹمپریچر ہائی ہے، بخار چڑھا ہوا ہے، کپ کپی ہے، اور محبوب 2 ہی باتیں کہہ رہے ہیں، زملونی دثرونی زملونی دثرونی. کوئی کمبل چادر کھیس لے آف دو. اور دوسری بات کیا کہہ رہے ہیں؟ انی اخاف علی نفسی، مینوں نہیں لگتا آج میں بچا، آج میں بچنے والا نہیں ہوں. معاملہ ہی ایسا ہوا تھا. یہاں جو بیوی نے جواب دیا تھا وہ سننے والا تھا. کہا محبوب آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا، کبھی کچھ نہیں ہوگا. تواڈے چوں جے کسی نے ڈکیا ہوئے بیگم نو مینوں اج بخار ہے تے نہ جاؤ، تہاڈی مہربانی ہے، مولوی تے اکثر سنتے ہی رہندے ہو، کل آنے کل سن لیا جے. تو تسی ضد کر کے آ گئے ہوئے تو جاندیاں چین چ یا کتے گراری گروری چ شلوار آ گئی ہوئے یا کتا پی جائے تو خون وگدا ہوئے تو پھمبے سونے لائے گی مرچاں دے بھر کے. ہور جا مولویاں کول ہور کر نافرمانی بیگم دی. جڑے تبرلے ہونے نے وکھرے، لیکن میرے محبوب کو اس لمحے میں کہا محبوب چادر لیجئے، کپڑا لیجئے، لحاف لیجئے، رضائی لیجئے، لیٹیے. کلا واللہ لن یضیعک اللہ ابدا، لا یضیعک اللہ ابدا. محبوب ہرگز ہرگز نہیں، مجھے رب کی قسم آپ کو کبھی کچھ نہیں ہوگا. یہ ہے اللہ پر یقین بیگم کا. اور ساتھ میں کہا کیا کہ میرا محبوب تو مہمان نوازیاں کرتا ہے، میرا محبوب تو صلہ رحمیاں کرتا ہے، میرا شوہر اور سرتاج جو ہے وہ بے روزگاروں کو کما کے دیتا ہے. میرا محبوب میرا محبوب میرا محبوب. اور سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا آپ کے محبوب شوہر کا علام سے لے کے والناس تک قرآن پڑھ، کانا خلقہ القرآن، قرآن جو کہتا ہے وہی میرا محبوب کرتا ہے، اور جس سے روکتا ہے روکتا ہے. تے ساڈا
ساڈے گھروں جو پتہ لیا جائے. میں اج روکیا سی نہیں روکیا, انہیں مولویاں نو ہی ترجیح دیتی ہے. اج روکیا سی نہیں روکیا, میلے تے ٹر گیا ہے. یہ گھر کدی خیر نہیں ویکھی. اور بندہ وہاں قرآن اٹھا کے بھی کہہ دینا کہ نہیں ایویں نہیں ہویا, میں یہ بڑا خیال رکھنا, میں بڑا مخلص ہاں, میں ٹھڈوں خیر خواہ ہاں, انہیں کہنا جھوٹ بولتا ہے, انہیں جھوٹا قرآن چکیا ہے. کیا خیال ہے میرے دوست؟ کردار ایسا بنا کہ اگلا اعتبار کرے. تیرے پیمبر نے, میرے پیمبر نے کردار ایسا بنایا تھا, سیرت ایسی بنائی تھی کہ اپنے تو اپنے تھے, بیگانوں کو بھی کہنا پڑا. بولتا ہے تو سچ بولتا ہے, تولتا ہے تو پوری دیانتداری سے تولتا ہے. جی آخری گزارش, انہیں ایک اپنے لیبارٹری ٹیسٹ چنگے نے اپے ہی کرا لیا جائے تو یہ تو پتہ لگ گیا کنے کا پانی چاہ. لیکن منافق پھر بھی دوسرے ہیں. میرے بھائیوں, تیرے میرے پیمبر نے جو کامیابی کی ضمانت دی ہے وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. قرآن حق ہے, حدیث حق ہے, فرمان حق ہے, وہی حق ہے, لا ریب ہے, لا شک ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ بالحق انزلناہ وبالحق نزل. یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. آپ نے ساری زندگی دنیا کو پرچار کیا, کیا کبھی توحید کا, سنت کا, وحی کا, حق کا, حقیقت کا بھی پرچار کیا, یا صرف مسلک جتواتے رہے؟ صرف مسلک. رب کے لیے کہیں تو حق کا پرچار کر دو. کہا ہے تیرے میرے محبوب نے انما الاعمال بالنیات, اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. برحق کہا آقا نے کہ نہیں. اور یہ سبب ورود بھی ہے اس حدیث کا کہ ایک نوجوان نے ہجرت کر لی تھی, اور ہجرت جیسا بڑا عمل بھی محبوب نے کہہ دیا کہ اس کی ہجرت کا اگر مقصد اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے تو بندے کو وہ ملے گا. لیکن اگر عورت سے شادی کے لیے ہجرت کریے, پتہ نہیں وہ شادی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, شاید وہ مل بھی جائے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اس کا کوئی حظ اور حصہ نہیں ہے. جس پیغمبر نے یہ بتایا تھا, کیا وہ نماز کی نیت نہیں بتا سکتے تھے؟ بولیے. زندگی لگا دی ڈھونڈتے ہوئے کہ کہیں مل جائے کہ میرے محبوب نے فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, فرضوں میں, نفلوں میں, سنتوں میں, عیدین میں, جمعوں میں, کسی بھی نماز میں, استسقاء میں, کسوف میں, خسوف میں, جنازے میں کوئی نیت کے لفظ بولے ہوں, میں بھی وہ یاد کر لوں. ثنا آپ نے بولی یاد ہے کہ نہیں؟ عربی میں یاد ہے. فاتحہ میرے محبوب نے پڑھی یاد ہے کہ نہیں؟ عربی میں یاد ہے. محبوب نے قرآن پڑھا, جو پڑھا یاد ہے. رکوع میں جو دعائیں پڑھی وہ یاد ہے. اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد پڑھا تو یاد ہے. سجدوں میں سبحان ربی اللہ پڑھا, عربی میں یاد ہے. دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھا, موجود بھی ہے, یاد بھی ہے. تشہد میں التحیات سے لے کے سلام پھیرنے تک جو پڑھا یاد ہے, اور عربی میں ہے. اگر نیت لفظاً نماز کا دین کا حصہ تھا یا ہے تو مصطفیٰ سے کسی صحیح سند کے ساتھ کوئی عربی گفتگو تو ایسی لے کہ محبوب نے 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف قبلہ شریف کے پیچھے اس امام کے اس طرح کی کوئی ورڈنگ, کوئی الفاظ استعمال کیے ہوں, قرآن میں, حدیث میں, سنت میں, آپ کی سیرت میں ملیں تو لیں. لیکن میں ڈٹ گیا ہوں کہ نہیں جناب, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, حق بول. کہندہ جی ہے یا نہیں ہے, ساڑھے وڈیاں نے پڑھے نے, اسی تو پڑھنا ہے. میں نے کہہ دیا, کہتا ہوں,
یار حضور سے تو تجھے ملنا بڑی دور کی بات، ائمہ اربعہ سے، امام ابو حنیفہ سے جن کی تقلید کرتے ہو ان سے، یا امام مالک سے، یا امام شافعی، یا امام احمد ابن حنبل سے، یہ جو لفظ بولتے ہو نا اپنے پنجابی میں، یہ لفظ کہیں سے لے آؤ، اردو میں بول رہے ہو لے آؤ، فارسی میں بول رہے ہو لے آؤ، ہوں واضح ایسے جیسے پڑھتے ہو نا سبحانک اللہم و بحمدک، زبریں زیریں شدیں مدیں جزمیں سب تمہیں یاد ہیں، ایسے ہی 2 رکعت نماز فرض، 3 رکعت نماز فرض، یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل یا سنت، منہ طرف قبلہ شریف کے، یہ جو اللہ کے واسطے کہہ کے اور پیچھے اس امام کے بول رہا ہے، میرے دوست کسی صحیح سند سے اپنے امام سے لا نا۔ اچھا لگتا ہے مجھے جب کوئی پڑھتا ہے، سٹڈی کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، میرے دوست تھم نیل بناتے ہیں، لگاتے ہیں، اور جو ان کے من میں ہوتا ہے وہ بولتے ہیں۔ آپ ڈھونڈ کے دیکھیے، انشاءاللہ پوری زندگی کی گفتگو میں ہم نے اپنے مخالف کو کبھی مندہ لفظ بول کے نہیں بلایا، کوشش کریے، اور اگر کہیں بلایا گیا نکل گیا تو میرا رب معاف کرے، میں اس کی معافی مانگتا ہوں اللہ سے۔ میرے پیغمبر کی یہ سیرت نہیں ہے، صرف دعوت دینا کہ ڈھونڈ اگر مل جائے تو لے آ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نہیں ملا، ملتا تو یقیناً کوئی سند لے آتے، کوئی متن لے آتے، کوئی عبارت لے آتے کہ یہ لفظ انہوں نے ایسے ہی بولے ہیں فجر کی نماز میں 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، پیچھے اس امام کے، لیکن نہیں ملے۔ امام مالک سے نہیں ملے، امام شافعی سے نہیں ملے، امام احمد بن حنبل سے نہیں ملے۔ وہ ایک لفظ جو ہے کچھ خاص نوعیت کے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ڈیمانڈ تھی، جو مطالبہ تھا، جو تو کرتا ہے، جو تو کرواتا ہے، جو سبق پڑھتا ہے، جو پڑھاتا ہے، جس کی تلقین کرتا ہے، جس کی وصیت کرتا ہے، اس کے متعلقہ اس کے مطابق کہیں ملتے، میرا دوست لاتا تو اللہ کی قسم خوشی ہوتی کہ اس بندے نے پڑھا، لیکن مجھے پھر بھی خوشی ہے تو نے پڑھا، تجھے نہیں ملا، تو نے ادھر ادھر اپنوں کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ باتیں کر لی، تجھے وہ بھی مبارک، لیکن میرا سوال پھر تیری کورٹ میں ہے کہ کبھی ڈھونڈ، اگر تجھے صحیح سند سے تیرے اپنے ہی امام سے مل جائے تو چلے، ہم کہیں کہ جناب کچھ نہ کچھ تو پروف ہے، کچھ نہ کچھ تو دلیل ہے، لیکن رب نے تیرے لیے جو سند بنائی ہے وہ سیرت مصطفیٰ ہے، اس میں تلاش کر مل جائے تو بسم اللہ، نہ ملے تو مجھے کوئی پوچھنے والا 1000 بار بھی پوچھے میرا جواب ایک ہی ہے، رب نے جس سیرت کو میرے لیے اسوہ بنایا ہے اس سیرت میں یہ نہیں، اس لیے میں نہیں کرتا یہ کام۔ تو حضرات ہر سال ماشاءاللہ بھرپور کانفرنس ہوتی ہے، بڑا رش ہوتا ہے، اتنے لوگ اندر ہوتے ہیں، اتنا باہر میلہ ہوتا ہے، مرد عورتوں سے زیادہ، عورتیں مردوں سے زیادہ، ماشاءاللہ اصحاب ذوق ہیں آپ، بڑے دل والے، لیکن اگلے سال یا تے بندہ بدل لے آ جائے تو یا کوئی تھوڑا تھوڑا اپا کردار بدلیے، میں آن کے پوچھا نہ کہ گال نہیں کڈی تو تسی کہو جی محترم اسی واقعی پورا سال گال نہیں کڈی۔ پاجی فخر نہیں، مٹ کے کہنا شکر ہے اللہ دا، کوشش کیتی ہے کہ اس ممبر تے بہ کے گال نہیں کڈنی تے نہیں کڈی، اللہ دا شکر ہے۔ اس ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولنا، پوری 100% کوشش کی ہے کہ جو حق ہے، جو صحیح ہے، جو برحق ہے، دلیل ہے وہی دینی ہے، ضعیف کو، موضوع کو، من گھڑت کو، جعلی کو، 2 نمبر کو 1 نمبر بنا کے فضائل میں عمل میں پیش نہیں کرنا۔ جو میرے پیغمبر نے کہہ دیا ہے کہ میرے پہ جس نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا وہ اس کرسی اور صوفے پہ فخر نہ کرے کہ مجھے شور کوٹ والوں نے یہ کرسی اور صوفہ اور گدی دے دی ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کے انگاروں کی کرسی پہ بیٹھنے کو تیار ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے، رب سے دعا مانگ کے نکلیں کہ اللہ کو منہ جھوٹی گل نہ کڈائیں، یا قرآن ہوئے یا سنت ہوئے، اور اگر کہیں کوئی ضعیف بیان ہو گئی ہے لا علمی میں، لا شعوری میں، میرا آج بھی اس سے رجوع ہے، میرا کل بھی رجوع ہے، زندگی کی آخری سانس میں بھی رجوع ہے، مر جاؤں تو قبر میں بھی رجوع ہے۔ کریے کوشش، حضور نے منع کرا ہے نا، من غشنا فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ میرا نہیں ہے۔
رب شاہد ہے اس کرسی پہ بیٹھ کے ملاوٹ کرنے کی دین میں کوشش نہیں کری، جو خالص مدینہ اور مکہ سے ملا ہے وہی لا کے دینے کی کوشش کی ہے۔ اپنے بھی ناراض ہوئے، بیگانے بھی بگڑے، باتیں بھی ہوئیں، کمنٹس بھی پاس ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ آ کے کہتے ہیں جناب انہیں آ گال کڈی تے ہے، اللہ کی قسم یہاں بھی جواب دے سکتا تھا، میرے پاس مائک بھی ہے، ساؤنڈ سسٹم بھی ہے، لوگ بھی ہیں، مواقع بھی ہیں، ہر رات لوگ اکٹھے، میں چاندہ تے توڑ پٹ دیندا، لیکن یقین کرو سن کے کہہ دیتا ہوں کہ نہیں یار میرے سونے نو بھی کسی نے کیا سی کہ مزمم تے آپ نے کیا نہیں ہو کسی اور نو کہندے ہونے، میرا نام تے محمد ہے۔ میرے محبوب نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، اور تکلیف میں غصے کا جواب غصے سے دے کے طائف والوں کا جو ہے وہ رگڑا نہیں نکلوایا۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جھولی اٹھا کے دعا دیتے ہیں، اللہ انہاں نو پتہ نہیں، جدن پتہ لگ گیا یقیناً چنگے لفظاں چ بھی یاد کرن گے، اج بھڑا کہن ڈے نے، لیکن برے کے بدلے میں برا نہیں کہا، گالی کے بدلے میں گالی نہیں دی۔ اور اگر کسی نے بہت زیادہ کہا ہے تو میں نے کہا جناب ٹی سی ایس والا رولا ہے، اگلے اگر قبول نہ کرن تے واپسی اسے ایڈریس تے چیز ٹر جاندی ہے جتھوں آئی ہوندی ہے۔ گالی مجھے دے رہے ہیں جی، آپ کو دی ہے، میں نہیں لیتا، مڑے گی کہ نہیں؟ بولیے کتنے دن کو گالی نکالے گا؟ آخر چپ کرے گا، آخر چپ کرے گا، آپ چپ ہو جائیں۔ ہم چپ بھی ہوتے ہیں تو عجیب ہوتے ہیں۔ اس بات کے ساتھ یا سلام، دو بہنوں کی لڑائی ہو رہی تھی، بڑے کے گھر بڑی تھی، چھوٹے کے گھر چھوٹی تھی، درمیان میں مکان تھے، پہلے چنگا شام تک لڑیاں تے رج کے گالاں کڈیاں ایک دوجے نوں، پھر دوجی نے جھولی چکی کہندی میرا تے صبر ہی، میرا صبر ہی، تے اے کہہ کے نا لمما جہا ٹانگا جہدے نال بیر نہیں سی جھاڑی دے، اب بانس جنہ تے ہونا ہی ہے، کوٹھے دے اتوں دی کر کے نا او دے اتے اپنے بندے دی جُتی ٹنگ دیتی تے پرے نوں منہ کرتا تے نالے کہندی میرا صبر ہی۔ ہن او ٹانگے نوں تے جُتی نوں ویکھ کے پھر گالاں تے شروع ہو گئی۔ میاں ہن شادیاں بانگا بھی دے دیتیاں پر چپ نہیں ہوئیاں۔ اگر ایداں دوجے تے صبر پاؤنا یا چپ کراؤنا ہے کہ کوئی نہ کوئی ماحول بنا ہی رکھنا، تے بہو اس موضوع کا کوئی فائدہ نہیں جے سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھروں کی جنگیں ختم ہو سکتی ہیں، میاں بیوی کے پھڈے ختم ہو سکتے ہیں، بہن بھائیوں کی لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں، قطع رحمی صلہ رحمی میں تبدیل ہو سکتی ہے، جرم کی دنیا چھوڑی جا سکتی ہے، جھوٹ کو الوداع کہا جا سکتا ہے، منافقت دم توڑ سکتی ہے، اور لوگوں اچھی طرح سن لو، شرک اپنی موت مر سکتا ہے، بدعات کی کمر توڑی جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سیرت بیان کرنے والے بھی مخلص ہوں اور سیرت کو سننے والے بھی مخلص ہوں۔ اللہ اخلاص عطا کر دے اور پھر ایسا کر دے کہ جیسے تجھے پسند ہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی احباب گرامی، کچھ چیزیں میں سٹیج کی نظر نہیں کیا کرتا، وہ تحقیقی ہوتی ہیں، اس کے اوپر تفصیلی جمعہ میرا جو ہے وہ موجود ہے، جنازہ اور اس کی تکبیرات کے حوالے سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ موقف دل کو لگے تو بسم اللہ، دلیل سمجھ آئے تو الحمدللہ۔ تو اگر کوئی بندہ مخلص ہو کے دلیل کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے یا اس کو چھوڑ رہا ہے تو اللہ نے اس کو اگر صحیح ہوا تو ڈبل اجر، غلطی ہوئی تو سنگل اجر ملے گا، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ کچھ احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ اس کانفرنس کے ایک بڑے بنیادی ساتھی جو آج اس میں نہیں ہیں، کافی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کا کہا گیا ہے۔ ہمارے کافی سارے اساتذہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی، تو اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا دے، اور آج کی اس کانفرنس کے انعقاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عزت اور کامیابی دے۔ یار مسئلہ حل نہیں آیا تھوڑا بھائی، پوچھ رہے ہیں کہ عورت اور مرد کے کفن میں کیا فرق ہے۔ ہمارے مشہور یہ ہے کہ مرد کے لیے 3 چادریں ہیں، عورت کے لیے 5، اس کے اندر جو ہے وہ کرتی، سر کے اوپر اوڑھنی، صدری اور پتہ نہیں کیا کیا دوست احباب بناتے رہتے ہیں۔ میرے محبوب کی سب سے پاکیزہ مطہرہ بیٹی کو آپ کی نگرانی میں جو کفن دیا گیا تھا، یاد رہے کہ وہ بھی 3 چادریں تھیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز کے اندر اس پہ پوری تفصیل دی ہے، کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور طرز عمل اور سیرت موجود ہے۔
اگر کوئی اپنانا چاہے تو ٹھیک، لیکن اگر کوئی رسوم و رواج کے ہاں تنگ آ کے مجبور ہو کے کر رہا ہے تو ہم اس کو اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب تک سوچ نہیں بدلو گے تو طرز عمل بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم انہی حالات سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے چاروں طرف یہی سارا کچھ چلتا ہے، لیکن الوداع کہنا پڑتا ہے تو پھر ہم دنیا میں رشتے تک چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو پھر ہم رسم و رواج نہیں چھوڑ پاتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بندھے ہوئے ہیں۔ اصل میں ہمارا اپنا دل جو ہے وہ نہیں چاہ رہا ہوتا، وگرنہ حضور سے بڑھ کے بھی کوئی ہستی ہوگی 3 چادریں، آپ کی بیٹی سے بڑھ کے بھی کوئی عظیم ہستی ہوگی اور پردے دار ہوگی 3 چادریں، تو الحمدللہ اگر سنت میں کفایت سمجھے تو یہی کافی ہے۔ باقی بڑھانی ہو تو جتنی مرضی کریں، اور میرے نبی کی یہ سنت بھی سمجھے، ذہن میں رکھیں کہ آپ نے چادریں 3 دی، اگر 3 میسر نہیں تو 2 چادریں بھی دی ہیں شہدائے احد میں۔ اگر 2 میسر نہیں ہوئی تو آپ نے 1 چادر دے کے بھی دفنا دیا، 1 چادر بھی پوری نہیں ملی